سورہ یاسین کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. کیا مطلب؟ ترجمہ ہے ایک ہی زوردار آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی اس سے پہلے ہم واقعات میں سنتے ہیں نا کہ فلاں نبی علیہ السلام کی قوم میں کا عذاب یہ آیا کہ ایک زور سے چیخ تھی، سب ختم ہو گئے. خود سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کس طریقے سے ایک چیخ کی آواز نے سب ختم کر دیا تھا. یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ ہوا تھا، لیکن یہ ہوگا. ایک چیخ کی آواز اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے. سورہ غافر کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کیفیت، ماحول، قرآن کی زبان میں روز محشر کا عالم. سورہ غافر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اس روز سب لوگ پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے. اس روز کوئی بھی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور سب آوازیں رحمان کی آواز کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا کوئی کچھ نہ سنے گا. اور اس وقت لوگوں کو، مجھے، آپ کو، ہم لوگوں کو دنیا کیسی لگے گی؟ کیونکہ دنیا سے آئے ہوں گے نا، تو کیا لگے گا ماضی، یہ جو ابھی ہم جو وقت گزار رہے ہیں جس کا کبھی کبھی ایک ایک لمحہ بڑا بھاری ہوتا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ گزرتا ہی نہیں ہے کبھی اگر مصیبت میں ہو، اور کبھی کبھی ایک سال اس طرح گزر جاتا ہے ہم کہتے ہیں ارے سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اس وقت روز محشر ہم لوگوں کو دنیا کیسی لگے گی. سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ ہے اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حالت میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے نیلی نیلی ہو رہی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. لگے گا بس ابھی بس یہ تو تھوڑا اتنا سا ٹائم تھا. یہ ہمیں خوب معلوم ہے، آیت آگے بڑھتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ارے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی، ایسا ایک دن کی تھی. کیسا لگے گا؟ تو ایک دن گزار کر آئے بس. کچھ روایات کے مفہوم میں ایسا کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ انسان کو کچھ کو لگے گا شاید پلک جھپکتے میں سارا معاملہ ہو گیا، پلک جھپکتے بس. اچھا اس روز رشتہ داروں کا کیا عالم ہوگا؟ اس روز دوستیاں کیسی ہوں گی؟ سورہ معارج کی ایک آیت میں فرمایا اور کوئی جگری دوست، آتا ہے نا دوستوں پر جگری دوست جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے ہم، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. اچھا یہ تو دوستوں کا عالم ہے نا. آیت آگے بڑھتی ہے، آگے فرمایا مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، ارے اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، بھئی روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے کہ بس کچھ کر کے میں بچ جاؤں، کچھ کر کے بچ جاؤں. اسی عنوان سے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ عبس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا. ہاں لیکن ایسی صورتحال میں جو اہل ایمان ہوں گے، عمل صالح کرنے والے ہوں گے، اہل ایمان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ عبس میں فرمایا کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. اور کفار کا کیا حال ہوگا؟ اسی سورہ میں بتایا، سورہ عبس میں ایک بتایا اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی.